سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو انفیکشن سے بچانے کے لیے مستقل کوشاں ہیں، اور ہمارا ویڈیو کا اور لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ اس کو آگے سے آگے پہنچائیں اور ایک بہتر معاشرہ اور تندرست معاشرہ تشکیل دینے میں ہمارا ہاتھ بٹائیے۔ ہم جیسے کہ آج کل آپ کے سامنے پیش کریں، حمل کے دوران جو ہے خون کی کمی جو واقع ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جیسے ممالک میں یہ ایک بہت ہی عام وہ ہے کہ خواتین، بچے زیادہ ہوتے ہیں اور خواتین جو ہے ان میں ابھی کمی پوری ہوئی نہیں ہوتی کہ دوسرا بچہ آ جاتا ہے، اور ان کو نہ اتنی خوراک مل رہی ہوتی ہے، نہ فولاد صحیح طریقے سے ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہے، نہ ان کو کوئی کچھ بتانے والا ہے۔ ظاہر ہے نہ ڈاکٹرز کے پاس اتنا ٹائم ہے، نہ نرسز کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ پوری طرح سے ان کو گائیڈ کریں، کیونکہ ان کے پاس پیشنٹس کا ازدحام ہے، پیشنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی کیا کریں، مجبور ہیں۔ تو ہر ایک کو یہ چاہیے کہ اپنے طور پہ کم از کم بہتر کچھ بھی بہتری کرنے کی، جو وہ جتنا کر سکتا ہے بہتری وہ تو کرے نا۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ ویڈیوز دیکھیں، اپنی خوراک کو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تلاش کریں، جیسے دن میں ایک سیب کھا لیا۔ اب سبزی کا بھی ظاہر ہے کہ سبزی میں بھی ہوتا ہے، اس میں فولاد ہوتا ہے، اور ایسے اجناس ہیں جس کے اندر فولاد کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے، تو اگر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی استعمال کریں گے تو بہتری ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جسم میں صرف ایک، آپ سمجھیں کہ اگر آپ میری بات کو سمجھ لیں تو یقیناً کچھ بہتری ہو جائے گی کہ جسم میں صرف ایک کیل کے برابر، جیسے ایک عام کیل ہوتی ہے اس کے برابر جو ہے نا فولاد ہوتا ہے، اس کے برابر آئرن ہوتا ہے، اور اسی آئرن سے جو ہے نا وہ کتنا زبردست کام ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر۔ تو اگر اس کی کمی ہوگی، تھوڑا سا آپ فیل کر رہے ہیں کہ کمی ہے، تو ایسی غذائیں کھائیں، تھوڑا سستا تلاش کریں کہ کہاں سے ایسے سستے، اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف گیہوں میں یہ ساری چیز ہوتی ہے، جو سستے اناج ہوتے ہیں ان میں اور زیادہ بہتر یہ تمام نیوٹریشنز پائے جاتے ہیں، تو ان کو تلاش کریں، ان کو جو ہے نا کھائیں، تاکہ جو ہے نا، اور حاملہ خواتین کو کھلائیں تاکہ وہ خود بھی مضبوط ہوں، ان کے بچے بھی مضبوط ہوں۔ ہم اور دوسری ویڈیوز میں آپ کو وہ بتائیں گے، بلکہ ہمارے جو ویڈیوز پڑی ہیں اس میں انفیکشن کنٹرول کی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ خوراک کے بارے میں جو ویڈیوز ہیں اس میں آپ تلاش کریں کہ کتنی اجناس میں بہترین جو اجناس ہیں، جیسے جو ہے اور دلیا ہے، جو کا دلیا ہے، یا جو سستی اجناس ہیں، اس کے اندر کتنا زیادہ آئرن اور کتنا زیادہ نیوٹریشن پایا جاتا ہے۔ تو آپ وہ دیکھیں ویڈیوز، اور اپنے طور پہ بھی اپنی مدد آپ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ خون کی جو کمی ہوتی ہے، فولاد کی کمی کی وجہ سے خون میں کمی، تو بیشتر خواتین میں فولاد کی کمی کے 3 اسباب دیکھے جا سکتے ہیں۔ انہیں منتھ آف دا ڈیز جو ہوتے ہیں، ڈیز آف دا منتھ جو ہوتے ہیں، اس کے اندر یعنی کہ جو ان کے پیریڈز کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے۔ پہلی اس کی وجہ تو یہ ہے۔ نمبر 2 ہے اس کی وجہ، انہیں وضع حمل کے وقت بہت زیادہ خون بہنے کی، بلیڈنگ کی شکایت ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہے کہ سابقہ ہر حمل کے دوران ان کے جسم میں خون کی مسلسل کمی واقع ہوتی رہتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کسی کے 4 بچے ہیں تو آپ سوچئے کہ اس کے جسم میں فولاد کی کتنی کمی جو ہے نا مسلسل ہو جائے گی۔ سابقہ ہر حمل کے دوران ان کے جسم میں فولاد کی مسلسل کمی واقع ہوتی رہتی ہے۔ 95% حاملہ خواتین فولاد کی کمی کے باعث خون کی کمی کے مرض میں مبتلا ہوتی ہیں۔ جب ترقی پذیر ملکوں کی صورتحال کیا ہے، ان ممالک میں تو ظاہر ہے غربت بھی ہے، اور بہت زیادہ خواتین سے کام لیا جاتا ہے، اور کتنا زیادہ خواتین جو ہے نا اس مسئلے میں گرفتار ہیں کہ بچے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہت سی خواتین کھیتوں میں کام کرتی ہیں، بہت سی خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں، بہت سی خواتین جو ہے نا فیکٹریز میں کام کرتی ہیں۔
یعنی کہ خواتین مسلسل کام میں بھی مصروف رہتی ہیں، گھروں میں بھی کام کرتی ہیں، اور اس کے بعد بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، پھر پریگننسی گزارتی ہیں. یہ ایک یعنی خواتین کے اوپر ایک بہت زیادہ بڑا برڈن ہے. تو ہمارے جیسے ممالک میں مسلسل یعنی کہ آپ سوچیں کہ کتنا بڑا فگر ہے کہ 95% حاملہ خواتین جو ہیں وہ فولاد کی کمی کے باعث خون کی کمی کے مرض میں مبتلا ہوتی ہیں. ایک اندازے کے مطابق ترقی پذیر ممالک میں ایسی خواتین کا تناسب آبادی کا صرف 2% ہے. یعنی جیسے امریکہ ہے، کینیڈا، انگلینڈ، آئرلینڈ، یہ جو ممالک ہیں، جرمنی ہے، یہ جو ممالک ہیں ان میں صرف ایسی خواتین جن کا جو فولاد کی کمی کے باعث خون کی کمی کے مرض میں مبتلا ہوتی ہیں، آبادی کا صرف 100 میں سے 2% ایسی خواتین ہوتی ہیں، صرف 2% جو خون کی کمی کا شکار ہو. ان کے برعکس پاکستان اور دیگر ترقی پذیر ممالک میں یہ شرح 50-60% سے بھی زیادہ ہے. اور بچے کو جنم دیتے ہوئے، بچے پیدا ہوتے ہوئے خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد کے موت کے منہ میں چلے جانے کا ایک بنیادی سبب ہے. اور یہ بہت ہی افسوسناک سبب ہے کہ خوراک کی کمی کے باعث یا فولاد کی کمی کے باعث یا خون کی کمی کے باعث ایک عورت جو ہے نا وہ اپنی جان دے دے، اور پھر اس کے گھر والے بھی پرابلم میں پڑیں، اس کے بچے بھی پرابلم میں پڑیں. تو خواتین کو بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے. خواتین کو بھی اپنے بارے میں، اپنے جسم کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے ہمارے جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے. اور دیکھیں یہ کسی گورنمنٹ کے کرنے کا کام نہیں ہے، نہ ڈاکٹرز ان کے پاس اتنی فرصت ہے کہ آپ کو بتائیں گے. اگر یہ اسی لیے ہم یہ سفارش کرتے ہیں کہ جو بھی یہ ویڈیوز دیکھیں اور سنیں، ان کا فریضہ یہ کہ اگر ڈاکٹر کے کلینک ہیں، ہاسپٹلز ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہیں جہاں پہ اجتماع ہوتا ہے لوگوں کا، وہاں پہ یہ ویڈیوز لگائیں تاکہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں علم ہو اور وہ مسائل سے بچ سکیں. تو اب یہ بڑی تعداد موت کے منہ میں چلی جاتی ہے. ان عورتوں میں فولاد، فولک ایسڈ اور وٹامن B12 کی کمی ایک عام بات ہے، کیونکہ ان میں سے اکثریت کو، جیسے ہم نے پہلے کہا، مطلوبہ متناسب غذا نہیں ملتی ہے. وہ خوراک کے معاملے میں جہالت پر مبنی عقائد اور نظریات رکھتی ہیں. ان کی کھانا پکانے یا کھانے کے مروجہ طریقے طبی نقطۂ نظر سے غلط یا نقصان دہ. ہمارے جیسے گھرانوں میں، ہمارے جیسے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھی، زیادہ سے زیادہ تیل اور زیادہ سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں اور زیادہ سے زیادہ میٹھی چیزیں، ثقیل چیزیں دی جاتی ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں اور یہ اندازہ کریں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. سمپل، جیسے ہم نے کہا کہ سمپل اناج میں بہت زیادہ نیوٹریشن ہوتے ہیں، بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے. سمپل سبزیوں میں، ریڈ میٹ میں، یا اگر کبھی آپ اپنے گھر میں مرغیاں پال سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کریں جس سے آپ کو اچھا نیوٹریشن مل جائے. اگر مرغیاں پلیں گی تو اس کے اندر کبھی آپ کو ایک انڈا کھانے کو مل جائے گا، کبھی آپ کو کوئی مرغی کا گوشت بھی مل جائے گا. تو اس طرح سے اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے خود جدوجہد کرنی ہوگی آپ کو. تو کھانا پکانے کے مروجہ جو طریقے ہیں اس میں بھی پہلے یہ ہے کہ آپ ہاتھ دھوئیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے کسی عظیم مفکر نے یہ کہا ہے کہ اگر انسان دولت مند بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرے. اور اس کے لیے ہم تھوڑی سی آپ کے سامنے وضاحت کریں گے کہ اس کے یہ ڈیپتھ میں جائیں آپ ذرا، کہ اگر آپ بغیر کھانا کھائے کچھ بھی چیز کھائیں گے تو ہاتھوں میں جتنے جراثیم اور جتنی گندگی وہ آپ کے معدے میں جائے گی، اس سے وہ انفیکشس ڈیزیزز ہونے کا خطرہ ہے، یا گندگی سے جو معدے میں جائے گی وہ آپ کے جسم میں جراثیم پروان چڑھیں گے اور پھر بیماریاں ہوں گی، اور بیماریاں ہوں گی تو آپ کو اسپتالوں میں جانا پڑے گا. اور مفت میں تو علاج ہوتا نہیں ہے، بہت زیادہ دوائیں بھی آج کل مہنگی ہیں. اور اگر دوائیں آپ لینے کو چلیں گے تو پھر آپ کے خوراک میں کمی ہو جائے گی، بچے سفر کریں گے، آپ خود سفر کریں گے، تو پرابلمز ہوں گے. تو چھوٹی سی ایک بات ہے جس پہ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی بہت زیادہ
بہت بار یہ کہہ چکی ہے کہ جب بھی آپ کچھ کھائیں یا جب بھی آپ واش روم سے نکلیں تو آپ کو صابن سے ہاتھ دھو لینے چاہیے. اس سے آپ کم از کم 50 سے 70% بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی باتیں کریں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. خون کی کمی کے مرض کو روکنے میں مڈ وائف کا کردار یا نرس کا یا جو بھی طبی عملہ ہے اس کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ایک طرف تو وہ خود طبی نوعیت کے مسائل کو سمجھتی ہوں کہ کیا مسائل ہیں، حاملہ خاتون کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے اور یہ کس قسم کی کمی کا شکار ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان معاشرتی حالات پر بھی نظر رکھتی ہوں جو خون کی کمی کے مرض کا باعث بنتے ہیں. اس مرض کے عام ہونے کی دیگر طبی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، مثلا دستوں کی بیماری، ملیریا اور پیٹ میں پرورش پانے والے کیڑے مثلا ہک ورم جو استوائی خطوں میں پایا جاتا ہے، چھوٹی آنت کے پہلے حصے میں رہتا ہے، مریض کے خون پر پلتا ہے اور خون کی کمی کا سبب بن جاتا ہے. اس کا پتہ خواتین کے اسٹول ٹیسٹ سے پائے جانے والے انڈوں سے لگایا جا سکتا ہے. اب جیسے کہ ہم نے کہا کہ اگر ہاتھ دھلے ہوئے نہیں ہوں گے، زمین میں کام کر رہے ہیں، کھیتوں میں کام کر رہے ہیں اور سبزی میں نہ جانے کتنے زیادہ جراثیم ہوتے ہیں، تو وہ اگر لا کے پراپرلی ان کو نہیں دھویا گیا، ہاتھ نہیں دھوئے گئے، پراپرلی ان کو نہیں پکایا گیا، تو بہت سارے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہک ورمز چلے جاتے ہیں پیٹ میں اور پھر وہ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور وہ کسی بھی بچے کے ہوں، مرد کے ہوں، عورت کے، اس کے خون کے اوپر پلتے ہیں تو وہ جسم کو ظاہر کمزور کر دیتے ہیں اور فولاد کی کمی جو ہے خون میں واقع ہو جاتی ہے.